الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معجم کبیر جلد 3 صفحہ 82 حدیث نمبر 2729 2729، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز. انشاءاللہ نماز کے متعلق قرآن پاک کی آیت، اس کی وضاحت پیش کی جائے گی، اور نماز کے تعلق سے حدیث پاک اور نماز کے باطنی آداب، اللہ نے چاہا تو نماز کی حکمتیں بھی پیش کی جائیں گی. اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے متعلق قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، یہ پارہ 7 ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے مختلف قسم کے عذابات پر ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں، اور یہ خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں. تو قرآن پر ایمان لانے والے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ نماز. جب بندہ نماز کو شرائط و فرائض کے ساتھ ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو نماز کی برکت سے دیگر عبادات کا بھی پابند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ 5 نمازیں تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے پڑھی جائیں. نمازوں کی ادائیگی میں سستی کاہلی سے کام نہ لیا جائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حفاظت کمال ہے، صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے. نماز کی حفاظت. تو کیا ارشاد ہوا؟ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. 5 نمازیں مراد ہیں.
اور جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا باقی عبادات پر بھی قائم ہو جائے گا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کے جو اوصاف ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی ایمان والے کرتے ہیں۔ جسم کی بیماریاں بعض بالکل واضح ہوتی ہیں، کوئی زخم لگا ہوا، کوئی پھوڑا ہو گیا، جو چھپی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، علامت سے پہچان ہوتی ہے۔ چہرہ دیکھ کر طبیب جان جاتا ہے اس کو بیماری کیا ہے، یا نبض دیکھ کر، یا پیشاب کا رنگ دیکھ کر۔ تو روحانی بیماریاں یہ بھی بعض بالکل اوپن ہوتی ہیں، کھلی ہوتی ہیں، جیسے کفر، بت پرستی، اور بعض بیماریاں ہوتی چھپی ہوئی جیسی منافقت، زبان سے تو کہے میں مسلمان ہوں، دل سے مسلمان نہیں ہے۔ تو قرآن نے چھپے ہوئے کفر کی دو علامتیں بیان کی۔ نمبر ایک، قرآن پر صحیح ایمان نہ لانا، اور نمبر دو، نماز کی حفاظت نہ کرنا۔ اور مومن کی، کامل الایمان مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت مشکل چیزیں ہے نا۔ بڑی پیاری مثال دی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ دڑبے کے ذریعے سے مرغی کی حفاظت کی جاتی ہے کہ نہ مرغی باہر نکلے کہ بلی کے پاس جائے اور بلی اس کو پکڑ لے، ختم کر دے، اور نہ ہی بلی دڑبے کے اندر جا سکے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ایسی نماز کی حفاظت کرو نہ نماز میں دکھاوا آئے، نہ نماز میں تکبر آئے، نہ نماز کے اندر نام و نمود آئے کہ نماز برباد ہو، اور نہ کوئی ایسی حرکت کرو جس سے پڑھی ہوئی نمازیں برباد ہو جائیں، نہ نماز میں کوئی برائی آئے، نہ نماز ہمارے پاس سے جائے۔ نماز کی حفاظت کریں کس طرح؟ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک برکت والے مہینے میں آیا، برکت والا ہے، ماہ رمضان میں آیا نا، اور جس رات میں آیا وہ رات برکت والی۔ قرآن جس ذات پر آیا وہ ذات برکت والی، اور جو قرآن کی خدمت کرے وہ برکت والا۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ صحیح معنوں میں قیامت پر یقین رکھتے ہیں، جنت پر یقین رکھتے ہیں، دوزخ وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے نماز ساری عبادات سے افضل ہے، اور جو اس کا پابند ہے انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا آمین۔ تو کاش ہم نماز پر پابند ہو جائیں۔
نماز میں سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء کام کرتے ہیں. سارے اعضاء پابند کس کے ہیں؟ دل کے. اگر دل میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تو نماز اعلی درجے کی مقبول ہوگی. سبحان اللہ. تو جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے متعلق اب حدیث پاک مسلم شریف کی پیش کی جا رہی ہے، بہترین نماز لمبا قیام ہے، زیادہ دیر تک کھڑا رہے نماز میں، یہ بہترین نماز ہے. اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ بہترین نماز وہ ہے جس میں زیادہ دیر تک قیام کیا جائے. اب اس میں بعض علماء زیادہ قیام کو بہتر فرماتے ہیں کیونکہ مشقت زیادہ ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نماز تہجد میں اتنی دیر تک قیام فرماتے تھے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے. بعض علماء کے نزدیک وہ نماز افضل ہے جس میں زیادہ سجدے ہوں، کیونکہ سجدے میں انسان رب سے قریب ہوتا ہے. اور بعض نے کہا کہ تہجد میں لمبا قیام افضل ہے اور دن میں زیادہ سجدے کرنا افضل ہے. اور جو بدنصیب نماز نہیں پڑھتے ان کی بدنصیبی کے کیا کہنے ہیں، استغفر اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، قیامت کے دن دلیل ہوگی، نجات ہوگی. جو نماز کی حفاظت نہ کرے قیامت کے دن نماز اس کے لیے نہ نور، نہ دلیل، نہ نجات. بے نمازی شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ کتاب مجمع الزوائد میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1611 1611. تو علماء نے کہا بے نمازی کو 4 کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، یہ چاروں کافر ہیں. جو لوگ دولت، حکومت، وزارت، تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں، انہیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب سے نماز نہیں پڑھتا اسے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس بدبخت کو اس کی حکومت نے اللہ کی یاد سے غافل کیا. اور جو بدنصیب دولت کی وجہ سے نماز سے غافل ہوگا، نماز چھوڑ دے گا، اس کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ. قارون کو بدبختی نے گھیرا، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. مال کی وجہ سے بدبختی آئی اس پر. اور جو وزارت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اگر کوئی بزنس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو ایک بہت بڑے تاجر کافر ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. اللہ کرے مسجدیں آباد ہو جائیں. رمضان میں تو آباد ہیں، بعد رمضان بھی آباد رہیں. رمضان میں ہی نماز فرض تھوڑی ہے، یہ تو 12 مہینے فرض ہے. ہر مرد و عورت عاقل بالغ پر نماز فرض ہے. نماز تو چھوڑنے والی چیز ہی نہیں ہے. آئیے دعا کرتے ہیں. ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب، سب کو نمازی دے
رب مصطفیٰ سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ. آمین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ داخل ہوگا. توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ. کون سی جہنم؟ وہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے بنائی ہے، غافلوں کے لیے بنائی ہے، گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے، جس کی گہرائی 7500 سال کی مسافت جتنی ہے. اور یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے. تو جہنم میں لے جانے والے کام نہ کریں بلکہ جہنم سے آزادی ملے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی امان میں ہے. سبحان اللہ. کوئی شخص اللہ کی امان میں خلل نہ ڈالے. جو اللہ تعالی کی امان میں خلل ڈالے گا اللہ پاک اسے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اور جو فجر کی نماز میں پڑے سوتے رہتے ہیں، اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں، اللہ کی پناہ. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ ڈرے. آسام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز. آفات بلیات سے تم کو بچائے گی. عالم سے بچاتی ہے بچاتی ہے بھائیوں نماز. کر لے عہد خدا سے کہ چھوڑوں گا نہ نماز. کس کس نے عہد کیا؟ ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں. مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات بھی عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کر لے عہد خدا سے کہ چھوڑوں گا نہ نماز. ایسے نجات پائے گا تاریخ نماز. ایسے نجات پائے گا اٹھائے گئے تاریخ نماز. تاریخ نماز یعنی نماز کو ترک کرنے والا. جو نار میں تو جائے گئے تاریخ نماز جنت میں لے کے جائے گی. نماز کے باطنی آداب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بڑے پیارے انداز سے لکھے. اللہ کرے ہم نماز ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھیں. نماز میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور قالب بھی یعنی بدن بھی پرسکون، خوشبو اور خضوع کے ساتھ نماز. ہمارا رب فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ.
تو جو پوری نماز میں غافل رہا، نماز پڑھتے ہوئے توجہ کہیں اور ہے، تو وہ نماز کو ذکر الہی کے ساتھ کیسے قائم کر سکے گا؟ رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز پڑھ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ ہوش ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہم بغیر نشے گئی پتہ نہیں چل رہا، وسوسوں میں گھرے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، ایسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز سکون و عاجزی کا نام ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے۔ جس کی نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی، برائی سے نہیں روک رہی، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور فلمیں، ڈرامے، گناہوں بھرے چینل، طوائفوں کے ناچ دیکھتا ہے، اس کو اللہ تعالی سے دوری میں اضافہ ہوگا۔ تو غافل کی نماز بے حیائی برائی سے نہیں روکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں نماز سے سوائے تھکاوٹ اور مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا بندے کے لیے نماز میں وہی ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرے۔ تو نماز وہی ہے جس میں ہماری توجہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا قائمین صلاة تکون سببا لرضوانک یا رحمان والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النیران۔ اے اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا کا سبب بنے اے رحمان، بخشش کا ذریعہ بنے، جنت میں داخلے کا باعث ہو اور آگ سے نجات دینے والی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔